بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم اصول الشاشی کے سبق نمبر 34 کو پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حقیقت اور مجاز کا حکم۔ آئیے آج کے سبق کی عبارت پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ سبق کی تفصیل کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق شروع ہوتا ہے ثم الحقیقت مع المجاز سے۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں ثم الحقیقت مع المجاز لا یجتمعان ارادۃ من لفظ واحد فی حالۃ واحدۃ۔ پھر ایک لفظ سے ایک حالت میں حقیقت اور مجاز دونوں کو اکٹھا کرنا مراد نہیں لیا جا سکتا۔ ولہذا قلنا لما ارید ما يدخل في الساع بقوله عليه السلام لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين سقط اعتبار نفس الصاع۔ اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان الصاع بالصاعین اور ہم بالدرہمین سے مراد مظروف لیا گیا تو نفس صاع کا اعتبار ساقط ہو گیا۔ حتی جاز بیع الواحد منہ بالاثنین، یہاں تک کہ ایک ظرف کو دو ظرفوں کے عوض بیچنا جائز ہے۔ ولما ارید الوقاع من آیت الملامسۃ سقط اعتبار ارادت المس بالید، اور جب آیت ملامست سے جماع مراد لیا گیا تو ہاتھ سے چھونے کو مراد لینے کا اعتبار بھی ساقط ہو گیا۔ یہ تھی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ اب ہم بڑھتے ہیں سبق کی تفصیل کی طرف۔ آج کی عبارت کی غرض کیا ہے؟ تو آئیے پہلے غرض عبارت سمجھتے ہیں۔ حقیقت اور مجاز کی تعریف کرنے کے بعد مصنف علیہ رحمہ نے ثم الحقیقت سے حقیقت اور مجاز کے حکم کو بیان کرنا چاہا۔ حقیقت اور مجاز کے حکم میں دو مذہب ہیں، ایک مذہب احناف کا ہے، دوسرا مذہب شوافے کا ہے۔ احناف کا مذہب یہ ہے کہ ایک لفظ سے ایک ہی حالت میں معنی حقیقی اور معنی مجازی کو مراد نہیں لیا جا سکتا، جبکہ شوافی کا مذہب یہ ہے کہ اگر معنی حقیقی اور معنی مجازی کو جمع کرنا عقلی طور پر محال نہ ہو، یعنی ناممکن نہ ہو، تو دونوں کو جمع کرنا جائز ہے۔ سب سے پہلے ہم مذہب شوافی کی دلیل سنتے ہیں۔ ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ جس طرح حقیقت لفظ کا مدلول بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، اسی طرح مجاز بھی لفظ کا مدلول بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، لہٰذا ان دونوں کو اگر عقلی طور پر جمع کرنا ناممکن نہ ہو تو بیک وقت دونوں کو مراد لینا جائز ہوگا۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں ہے قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ اس آیت میں آبا سے مراد باپ، دادا اور چچا تینوں ہیں، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے یہ کہا تھا، اور اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے باپ حضرت ابراہیم حضرت یعقوب کے دادا ہیں، اور حضرت اسماعیل حضرت یعقوب علیہ السلام کے چچا ہیں۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ اگر عقلاً ناممکن نہ ہو تو حقیقت اور مجاز کو ایک حالت میں جمع کرنا یہ جائز ہے۔ یہ شوافی کی دلیل تھی قرآن مجید سے۔ اور احناف کی دلیل اپنے مذہب پر کہ ان دونوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا، وہ یہ ہے کہ حقیقت اپنے محل میں ثابت ہوتی ہے، جبکہ مجاز اپنے محل سے متجاوز ہوتا ہے۔ اور یہ بات تو یقیناً ناممکن ہے کہ ایک چیز ایک ہی وقت میں اور ایک ہی حالت میں اپنے محل میں ثابت بھی ہو اور اپنے محل سے متجاوز بھی ہو۔ یہ تو ایسی ہے کہ جس طرح اب ہم اصول شاشی کی ہی مثال لے لیتے ہیں کہ اصول شاشی بیک وقت کسی کی ملک میں بھی ہو اور اس کے پاس عاریتاً بھی ہو، لہٰذا حقیقت اور مجاز کو ایک وقت میں ایک ہی حالت میں یہ جمع کرنا اسی طرح ناممکن ہوگا۔ رہی بات شوافی کی جو دلیل تھی، تو حقیقت و مجاز کے اجتماع کی جو بھی دلیل شوافی کی جانب سے دی جائے گی وہ احناف کے نزدیک عموم مجاز پر محمول ہوگی۔ عمومی مجاز کیا ہوتا ہے؟ عمومی مجاز کا مطلب ہے کہ ایسا معنی مراد لیا جائے کہ جس کے تحت معنی حقیقی اور معنی مجازی دونوں آ جائیں۔ لہٰذا آیت میں ابن سے مراد ابوت ہے،
کہ جس میں بی باپ ہونے کی نسبت پائی جائے اس پر اب ان کا اطلاق کیا جائے گا۔ تو لہٰذا یہ ہماری طرف سے امام شافعی کی دلیل کا جواب تھا۔ اب ولہٰذا سے مصنف اس قاعدہ پر کہ بیک وقت ایک ہی حالت میں حقیقت اور مجاز کو جمع کرنا درست نہیں ہے، مسائل کی تفریع بیان کریں گے۔ کچھ مسائل بیان کرنے لگے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تبیع الدرہم بالدرہمین ولا الصواع بالصواعین، کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک درہم کو 2 درہموں کے بدلے، ایک صاع کو 2 صاع کے بدلے میں نہ بیچو۔ اس حدیث میں لفظ صاع یہ 2 معنوں پر دلالت کرتا ہے، ایک اس کا حقیقی معنی ہے، دوسرا اس کا مجازی معنی ہے۔ صاع کا جو معنی حقیقی ہے وہ نفس برتن ہے، وہ پیمانہ ہے جس سے وہ چیز اس کا وزن مقدار متعین ہوگی، اور دوسرا جو صاع کا معنی مجازی ہے وہ غلہ ہے جو صاع کا مظروف بنتا ہے، جو صاع کے اندر آتا ہے۔ اور حدیث میں معنی مجازی مراد ہے کہ 1 صاع اناج دے کر 2 صاع اناج نہ لو۔ اگر یہ معنی ہو کہ ایک نفس برتن دے کر 2 نفس برتن لو تو اس صورت میں حقیقت و مجاز کا جمع ہونا لازم آئے گا، جو کہ جائز نہیں ہے۔ معنی مجازی مراد لینے پر دیگر احادیث اور صحابہ کرام کے معاملات دلائل ہیں کہ جن میں مکیلی اور موزونی ہم جنس چیزوں میں کمی زیادتی کے ساتھ فروخت کرنے کو ربا کہا گیا ہے، جبکہ امام شافعی کے ہاں معنی حقیقی جو کہ برتن کا ہے اور معنی مجازی جو کہ مظروف یعنی جو برتن کے اندر چیز آئے گی اس کا ہے، ان دونوں کو بیک وقت مراد لینا جائز ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک ان کا اجتماع جو ہے وہ عقلاً ناممکن نہیں ہے، اور یہی وجہ جواز ہے۔ دوسرا مسئلہ ولما ارید سے اسی قاعدہ پر بیان کیا ہے کہ بیک وقت ایک ہی حالت میں معنی حقیقی اور مجاز کو مراد لینا یہ جائز نہیں ہے۔ نفس مسئلہ یہ ہے کہ عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں، اس میں ائمہ کرام کا اختلاف ہے، بالخصوص ہمارا امام شافعی سے اختلاف ہے، اور یہاں احناف اور امام شافعی کے اختلاف کو حقیقت و مجاز کے حکم کی روشنی میں مختصراً بیان کیا جائے گا۔ وہ اس طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی شخص استنجا سے آیا ہو، قضائے حاجت سے آیا ہو، یا تم نے بیویوں سے ملامست کی ہو، پھر تم کو پانی نہ ملے تو تم پاک زمین سے تیمم کر لو۔ اب اس مذکورہ آیت میں لامستم جو ملامست سے مشتق ہے، ملامست کے 2 معنی ہیں جس پہ ہمارا یہاں پہ کلام ہے۔ ایک معنی حقیقی ہے، اس کا معنی ہاتھ سے کسی کو چھو لینا، مس کر لینا، اور دوسرا معنی مجازی ہے جس کا مطلب جمع کرنا ہے۔ تو ملامست کے 2 معنی ہوئے، چھونا بھی ہے، جمع کرنا بھی ہے۔ آیت مذکورہ میں احناف کے نزدیک فقط معنی مجازی یعنی جمع مراد ہے، جبکہ امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک دونوں معنوں کو مراد لینا جائز ہے۔ امام شافعی کی دلیل کیا ہے اس بات پر؟ ان کے ہاں دلیل یہ ہے کہ لامستم میں معنی حقیقی ہاتھ سے چھونا اور معنی مجازی جمع دونوں مراد لینے میں عقلی طور پہ کوئی استحالہ نہیں ہے، یعنی یہ ناممکن نہیں ہے، لہٰذا یہ آیت دونوں معنوں پر محمول ہے۔ ہاتھ سے چھونا اور جمع دونوں ناقض طہارت ہیں، جب دونوں ناقض طہارت ہیں تو پانی نہ ملنے کی صورت میں اگر ہاتھ سے چھوا ہے تو تیمم وضو کے لیے ہوگا، اگر جمع کیا ہے تو تیمم غسل کے لیے ہوگا۔ امام شافعی کے مفتبی قول کے مطابق چونکہ مطلقاً چھونے کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے عورت کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو، محرمہ ہو یا غیر محرمہ ہو، شہوت کے ساتھ ہو یا بلا شہوت ہو، لیکن جب جسم کے درمیان کچھ چیز حائل نہیں ہوگی تو اگر چھوا جائے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ بہرحال یہ امام شافعی کی دلیل تھی۔ احناف کی دلیل اس باب میں وہ ملامست سے جب معنی مجازی مراد لے لیا گیا ہے، اور جب معنی مجازی مراد لے لیا ہے تو اب ہم معنی حقیقی اگر چھونے کو بھی لیں گے تو یہ دونوں کا اجتماع ہوگا اور یہ جائز نہیں ہے۔ معنی مجازی مراد لینے پر دلیل یہ ہے کہ جب احناف اور شوافی اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ جماع سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو یہ وہ اجتماعی صورت ہے جو لامستم میں دونوں فریقوں کے نزدیک پائی جاتی ہے۔ لہٰذا اگر معنی حقیقی یعنی ہاتھ سے چھونا بھی مراد لیا جائے تو اس صورت میں جمع بین الحقیقت والمجاز لازم آتا ہے، جس کو ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ ان کا اجتماع جائز نہیں ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق اور اس کا کچھ مفہوم، امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔
آج کے سبق کو ہم اگر خلاصتاً بیان کرنا چاہیں تو جو تو ہم نے آج حقیقت اور مجاز کا حکم پڑھا ہے، اور حکم ہم اس صورت میں پڑھا کہ حقیقت اور مجاز کو ایک ہی وقت میں ایک ہی حالت میں جمع کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس پر ہم نے امام شافعی اور احناف کا اختلاف پڑھا ہے، اور اس پر ہم نے دو مسئلوں کو بطور تفریح بھی سمجھا ہے۔ آج کے سبق کے حوالے سے کچھ سوالات آپ کی طرف بڑھاتا ہوں، ان کو نوٹ کریں، ان کے جوابات لکھیں، ان کو یاد کریں۔ سوال یہ ہے کہ حقیقت اور مجاز کا حکم بیان کریں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک سا کو دو ساؤں کے بدلے میں نہ بیچو، اس سے مراد کیا ہے؟ برتن مراد ہے یا مظروف مراد ہے؟ دلائل سے واضح کریں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ جب ملامست سے مراد جمع لے لیا گیا تو آخر ایسی کون سی رکاوٹ ہے کہ ہم وہاں پر اس سے حقیقی معنی مراد نہیں لے سکتے؟ دلیل سے بیان کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم نے آج پڑھا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔